اللہ رب العالمین نے یہاں لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا عطا فرما لیکن ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، آخرت کے دن جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے رکھ۔ جن کا آخرت میں نصیب ہوگا، جن کا آخرت میں حصہ ہوگا ان اعمال کے بدلے جن کو انہوں نے انجام دیا، اور اللہ رب العالمین بہت جلد حساب وہ کتاب لینے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت آنے کے بعد ہی انسان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، لہٰذا قیامت کے دن جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں بھیج دیا جائے، یہی حقیقت میں کامیاب بندہ ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نتیجے کے طور پر اس آیت میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان۔ دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے والا بھی موت کے منہ میں جانے والا ہے، دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے والا بھی موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ دونوں لوگوں کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جو شخص دنیا پر بھروسہ کرے وہی شخص دھوکہ کھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہاری مال و اولاد ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچے رہی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد تمہاری زندگی میں فتنہ ہے، اگر آپ ان کو صحیح راستے پر چلاؤ گے، اگر یہ مال و اولاد آپ کے آخرت کے کام آئیں گے تبھی جا کر کے یہ آپ کے لیے خیر بنیں گے۔ اگر مال و اولاد آپ کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتے، تب جا کر کے یہ مال و اولاد آپ کے لیے فتنہ بن جائیں گے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جب تم حج کے مناسک کو پورا انجام دو، پوری طرح انجام دے دو،
تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو اس طرح سے جس طرح سے آپ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ رب العالمین نے یہاں لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا عطا فرما لیکن ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا، ایسا ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، آخرت کے دن جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں نصیب ہوگا، جن کا آخرت میں حصہ ہوگا ان اعمال کے بدلے جن کو انہوں نے انجام دیا، اور اللہ رب العالمین بہت جلد حساب وہ کتاب لینے والا ہے۔ ان دو آیتوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں انسانیت کی دو تقسیم کی ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف دنیا دار ہے، دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا پرستار ہے، حج میں جائے تب بھی وہ دنیا کو مانگتا ہے۔ لیکن ایک گروہ وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کو پوچھتا ہے، آخرت کو طلب کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت اسلام کی نظر میں کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اے بندو تم دنیا کی اس حقیر پونجی کو چاہتے ہو، اس حقیر متاع فانی کو چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس تو انگنت خزانے ہیں، بے شمار خزانے ہیں، بہتر خزانے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دنیا کو دنیا کی حقیقت کو یہاں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو دنیا کے پرستارو یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے فخر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ اس دنیا کے مال و دولت کو لے کر، اس دنیا کی حقیر پونجی کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو، محض اسی کا نام ہے دنیا۔ یہ دنیا بس کھیل تماشے کا نام ہے، یہ دنیا ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، بادل آتا ہے سایہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، دنیا کی مثال یہی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہی دنیا ہے جس میں تم آپس میں اولاد میں فخر کرتے ہو، مال و دولت میں فخر کرتے ہو، پیسوں میں فخر کرتے ہو۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، بہترین مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ یہ دنیا کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوئی، اس بارش نے کسان کو خشک کر دیا، بارش میں لہلہاتے ہوئے پودے اٹھے، اب کسان خوش ہو گیا کہ کل صبح ہوگی اور وہ جو ہے ان پھل سے اور ان ترکاریوں سے یا اس کھیتی سے وہ فائدہ اٹھائے گا، نہ جانے وہ کتنے خواب سوچا ہوگا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے یہ کھیتی جل کر کے جو ہے خاکستر ہو گئی ہے، کوئی مصیبت آئی، اس مصیبت نے کھیتی کو کھا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیر ہو گیا۔ اتنی بہترین کھیتی صبح اٹھ کر کے دیکھا تو ڈھیر ہو چکا ہے،
یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایسے دنیا کے پرستاروں کے لیے صرف عذاب تیار کیا گیا ہے آخرت کے دن. تو کہا گیا کہ یہ دنیا کی مثال اتنی ہے. اور اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. اللہ اکبر. یہ دنیاوی زندگی کی مثال محض اس کھیتی کی طرح ہے. كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. اس کھیتی پر رات میں بارش ہوئی، کھیتی میں لہلہاتے ہوئے پودے اٹھے، اور اس ہری بھری کھیتی سے وہ کسان خوش ہو گیا. رات کو خواب دیکھنے لگا کہ صبح اٹھ کر کے میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، دنیا کماؤں گا. اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ پوری کھیتی جو ہے ڈھیر بنی ہوئی ہے. رات میں مصیبت آئی، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور وہ کھیتی تباہ و برباد ہو گئی. اس طرح سے ہو گئی کہ لم تغن بالامس، گویا کہ کل تھی ہی نہیں. دنیا اسی کا نام ہے. آج آپ کو دنیا کی رونق نظر آ رہی ہے، کل آپ کو یہ رونق نظر نہیں آئے گی. آج آپ کو دنیا بھروسہ دلائے گی، آپ دنیا پر بھروسہ کرو گے، لیکن یہی دنیا آپ کو کل دھوکہ دینے والی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تم نے اجر کیا ہوگا، جو تم نے عمل کیا ہوگا، اس کا اجر دیا جائے گا. قیامت کے دن ہی بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مرے گا اس کے بعد سے اس کا بدلہ شروع ہوگا. ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت آنے کے بعد ہی انسان کو بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لہٰذا قیامت کے دن جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں بھیج دیا جائے، یہی حقیقت میں کامیاب بندہ ہوگا، یہی حقیقت میں کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نتیجے کے طور پر اس آیت میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان. دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے والا بھی موت کے منہ میں جانے والا ہے، دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے والا بھی موت کے منہ میں جانے والا ہے. دونوں لوگوں کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جو شخص دنیا پر بھروسہ کرے وہی شخص دھوکہ کھائے گا. یہ دنیا بھی عجیب چیز ہے. دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے جو اس سے دل لگاتا ہے. دنیا سے قریب جو شخص آتا ہے دنیا اس کے اتنا ہی قریب آتی ہے اور اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیتی ہے. جو شخص دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا اس کے قریب نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے دوست. یہ دنیا ایک بوڑھی دلہن کی طرح ہے. آپ کو بظاہر دلہن نظر آئے گی لیکن حقیقت اگر آپ جانو گے تو یہ بوڑھی ہوگی. یہ محض ایک دھوکہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العالمین نے اسی دھوکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے سامنے شہوات کو، خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے. دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے مزین کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ دنیا کی جو رونق ہے، یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے،
انسان اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. من النساء، اللہ رب العالمین نے کہا یہ عورتیں ہیں. والبنین، یہ مال و اولاد ہے. والقناطیر المقنطرہ، یہ خزانے ہیں. من الذهب والفضہ، سونا چاندی ہے. والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ سواریاں ہیں، یہ گھوڑے ہیں جن پر آپ سوار ہوتے ہو. انسان اسی کو دنیا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ان سب کو چھوڑ کر کے میرے ہی پاس آنا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے جو ملے گا وہی بہتر ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اس دھوکے کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی طرح سے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی میں انسان مال و اولاد کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، یہ انسان بڑے دھوکے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہاری مال و اولاد ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچے رہی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد تمہاری زندگی میں فتنہ ہے. اگر آپ ان کو صحیح راستے پر چلاؤ گے، اگر یہ مال و اولاد آپ کے آخرت کے کام آئیں گے، تبھی جا کر کے یہ آپ کے لیے خیر بنیں گے. اگر مال و اولاد آپ کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتے، تب جا کر کے یہ مال و اولاد آپ کے لیے فتنہ بن جائیں گے. اس سے پہلے والی سورت سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، بے شک یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے مشغول کر دے، غافل کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو شخص ایسا کر بیٹھے، مال و اولاد کی محبت کی چکر میں اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھول بیٹھے، کہا فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے. بظاہر ان کو مال و اولاد کی محبت مل جائے گی، لیکن یہی محبت انسان کو جہنم کے راستے پر چلا رہی ہے. لہٰذا ہم اگر غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے دھوکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الہاکم التکاثر، انسان کو کثرت کی طلب نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غفلت میں ڈال رکھا ہے، برباد کر دیا ہے اس کثرت کی طلب نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی مٹی کو نہ چکھ لو. انسان قبر تک جانے تک جو ہے اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اسی دھوکے کی طرف اشارہ کیا ہے. احادیث پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے. یہ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، کائنات میں جتنے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے خزانے ایک ساتھ مل کر کے آ جائیں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے اللہ رب العالمین کے سامنے، جناح بعوضة، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین کے پاس اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلائے. اگر دنیا کی قیمت ہوتی تب نا، اللہ رب العالمین کے پاس اس دنیا کی قیمت نہیں ہے. اسی لیے کافر آج پی رہا ہے، کھا رہا ہے،
عیش و آرام میں مست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں، کافر آرام سے سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وجہ یہی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی اگر قیمت ہوتی تو کافر سے اس خزانے کو روک لیتا۔ اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، صرف دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، وزینتہا اس کی زینت کا طلبگار ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا اس کے اعمال کا بدلہ ہم یہیں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون لیکن اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے جتنا اچھا کام کیا اس کا بھرپور اس کو اجر دے دیا جائے گا دنیا میں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کافر اگر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اچھائیوں کا بدلہ سب کچھ یہیں پر دے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب کا سب باطل ہے، سب کا سب برباد ہو جائے گا، آخرت کے دن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی ہے اور سڑ گئی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیا آپ میں سے کوئی اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدنا تو کجا، اگر فری میں بھی اگر یہ بکری مل جائے تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری سے بدتر ہے۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم والقطیفہ والقمیصہ، یہ درہم و دینار کے پجاری برباد ہو جائیں، ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ یہ دنیا کے طلبگار ایسے ہیں کہ اگر ان کو کچھ پیسہ مل جاتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، ان کی جان پوری پیسوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، پیسہ ملے تو خوش، نہ ملے تو نہ خوش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت وہی ہے جس قدر آپ اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالتے ہو، اور سمندر میں ڈالنے کے بعد واپس لے کر آنے کے بعد جو قطرہ آپ کو انگلی کے پاس واپس آتا ہے، انگلی میں واپس آتا ہے، دنیا کی قیمت یہی ہے۔ گویا یہ سارا سمندر آخرت ہے اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح مثال کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حصیر پر سوئے ہوئے تھے، حصیر پر سو گئے اور اس کے نشانات، اس کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطاء، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک گدے کا انتظام کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لی وما للدنیا، میرا اور دنیا کا کیا رشتہ ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل، میرا دنیا سے بس اتنا ہی رشتہ ہے کہ گویا میں ایک مسافر ہوں اور آرام کر کے چل رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر تکیے کے سو رہے تھے، اور اس کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اچانک رو پڑے، رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کہے کہ یہ قیصر و کسریٰ اس زمانے میں جو سپر پاور طاقت تھی، ان کا حوالہ دے کر کے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ لوگ کافر ہیں اور اتنے آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اتنی تکلیف میں ہیں، مجھے تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے دنیا مقدر کر دے اور ہمارے لیے آخرت مقدر کر دے؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا، ان لوگوں کو احترام کرے گا جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا پرستار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے، دنیا کے مال کو، پیسے کو، دولت کو خیر کہا ہے۔ جمعہ کے مسائل میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے فضل سے تعبیر کیا ہے، اور کئی احادیث، کئی آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو خیر کہا ہے۔ وراثت کا جو مال ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو خیر سے تعبیر کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے پر، دنیا حاصل کرنے پر ابھارا بھی ہے۔ تو ہم کیسے توازن کریں، کیسے تطبیق دیں؟ آیا ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں یا آخرت کے رہ جائیں؟ اگر آخرت کے بنیں گے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اگر دنیا کے بنیں گے تو آخرت کو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیے اسلام نے ہمیں کیا نظریہ سکھایا ہے، کیا قاعدہ سکھایا ہے، کیا ضابطے سکھائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذمت ان لوگوں کی آئی ہے جو لوگ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی ہے، کہا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو صرف دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، آخرت کو نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ جن لوگوں کا مقصد آخرت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے مقصد کو ان کے آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا خاموش سرنڈر ہو کر کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ رب العالمین اس کا مقدر فقر کر دیتے ہیں، فقر و غربت اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے جو دنیا کے کام ہیں اس کو مشتت اور مفترق کر کے رکھ دیتے ہیں، مختلف کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد دنیا ہے، آخرت نہیں۔ لہٰذا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جو کہ اس کا مقدر ہوتا ہے، جتنا مقدر ہے، جتنا قسمت میں لکھا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اصول اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا میں جینا ہے مگر دنیا کے لیے نہیں جینا ہے۔ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہاں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں ہم ان کو آخرت میں بدلا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا،
جو لوگ دنیا کو چاہتے ہیں ہم دنیا ہی میں اس کا سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. تیسرا اصول یا تیسرا نظریہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے مگر عیش و آرام نہیں کرنا ہے. دنیا میں آئے ہیں آرام کرنے کے لیے نہیں، عیش و راحت کرنے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اگر زندگی ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. عیش منزل ہے، عیش منزل ہے، غریبان محبت پہ حرام. سب مسافر ہیں، نظر آتے ہیں مقیم، سب لوگوں کو آخرت کی طرف جانا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ملا یہی اصل کامیابی ہے، لیکن یہاں دنیا میں آرام نہیں کرنا ہے دوستو. یہ دنیا میں ہم کو جو کچھ ملتا ہے یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہم کو انویسٹ کرنا چاہیے. جو بھی ہم کو دنیا میں ملتا ہے اس کو آخرت کے لیے لگانا چاہیے. چوتھا اصول اسلام نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں رہنا ہے. یہ دنیا، یہ اصول اپنی زندگی میں بنا لیجئے کہ یہ دنیا آخرت کا راستہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا آخرت کا راستہ ہے اور آخرت منزل ہے، آخرت ہماری منزل ہے. یہ دنیا اس منزل کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. جو مسافر راستے کو ہی منزل سمجھ بیٹھے وہ اصل دھوکے میں ہے. حقیقت میں یہی دھوکے میں ہے. جو مسافر راستہ طے کر رہا ہو اور راستے کو ہی منزل سمجھ بیٹھے تو وہ منزل کو کبھی بھی نہیں پا سکتا. اگر وہ منزل کو منزل سمجھے، راستے کو راستہ سمجھے، تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ہماری اور آپ کی مثال اسی مسافر کی طرح ہے. جو مسافر گزر رہا ہے لیکن چلتے چلتے اس کو تھکان محسوس ہوئی، درخت کے نیچے سائے تلے آرام کر لیا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد چل بسا. تو یہی ہماری مثال ہے. ہم راستہ طے کر رہے ہیں، کچھ تھکان ہوئی، آرام کر لیا، اٹھ کر کے پھر راستے میں لگ گئے. یہی ہماری اور آپ کی مثال ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل، جو کہ اس سے پہلے ابھی میں نے تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال دنیا میں اسی طرح ہے جس طرح سے ایک مسافر ہے جس نے آرام کر لیا، آرام کرنے کے بعد پھر وہ اپنا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نصیحت کی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں جینا ہے تو اجنبی کی طرح جیو، دنیا میں اگر جینا ہے تو ایک مسافر کی طرح جیو. مگر افسوس کہ لوگ دنیا ہی کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ملا ہے سب اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. مال و دولت، یہ پیسہ اور خزانہ اگر بینک میں رہے تو ہی بہتر ہے، اگر یہ پیسہ جیب میں رہے تو ہی بہتر ہے. لیکن یہی پیسہ، یہی مال و دولت اگر ہم اس کو دل میں جگہ دیں گے تو یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. دنیا سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کی اس محبت کو دل میں جگہ دینا یہ غلط بات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور کسی نے کہا یہاں قیام کی مدت ہے مختصر، لیکن عجیب شوق ہے. لوگ گھر بناتے ہیں، کچھ دیر رہنا ہے، گھر بنانے میں اپنی ساری زندگی صرف کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، چل جاتے ہیں. کتنی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے محلات تعمیر کیے، بڑے بڑے گھر تعمیر کیے، لیکن اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کی موت نے ان کو آ کر کے لپک لیا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں جینا ہے مگر دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جینا ہے. اور ایک اصول جو کہ سب سے اہم ہے، دنیا ہماری ضرورت ایک ذریعہ، اور ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنے میں ہی بھلائی ہے. ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھیں گے اسی میں عافیت ہے. اگر یہ ضرورت سے بھی بڑھ جائے تو یہاں سے مصیبت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک دوا کی مثال لے لیجیے. ایک ڈاکٹر مریض کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے،
مریض اگر اسی قدر استعمال کرے دوا کو تو اسی میں اس کے مرض کی شفا ہے، لیکن اگر دوا حد سے زیادہ استعمال کر لے تو یہ شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن کشتی کو جتنا پانی ہونا چاہیے اگر اسی قدر اس کو میسر ہو تب جو ہے کشتی چلنے لگتی ہے، لیکن پانی حد سے آگے بڑھ جائے، اوپر آ جائے، کشتی نیچے چلی جائے تو یہاں کشتی غرقاب ہونے لگتی ہے، سب لوگ کشتی میں جو لوگ ہیں سب مرنے لگتے ہیں۔ تو دنیا کی مثال یہی ہے میرے دوستو، اگر ضرورت سے زیادہ اس کو سمجھ لیا جائے تو یہاں سے بربادی شروع ہونے لگتی ہے۔ دنیا سے اتنا ہی لیں، دنیا سے ہم اتنا ہی لیں جتنا ہماری ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اگر لیں گے تو یہ جو ہے دوا کی طرح ایک وبال بن کر کے رہ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قارون کے حوالے سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ عنایت فرمایا ہے، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اس میں سے کچھ لو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اس دنیا کے مال و دولت کو، اس دنیا کے خزانے کو آخرت کے لیے لگاؤ۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس پیسوں کے ذریعے سے، اس خزانے کے ذریعے سے آخرت میں گھر تیار کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ دنیا میں آپ کو جس قدر ضرورت ہے اس حصے کو بھی نہ بھولو، دنیا میں آپ کو جس قدر ضرورت ہے اس کو بھی نہ بھولو، اس کو بھی لیتے چلو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اصول یہاں پر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے حد تک ہی لی جائے، ضرورت کو اس سے زیادہ نہ لی جائے ورنہ یہ مصیبت بن جائے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بدن جس طرح سے بیمار پڑ جاتا ہے اسی طرح سے دل بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ جب بدن بیمار پڑ جاتا ہے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب دل بیمار پڑ جاتا ہے دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، یعنی دل کی بیماری وہ جو ہے دنیا کی محبت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت غالب آ جائے، دل پر سوار ہو جائے، تو جس طرح سے بدن کھانے پینے کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح سے دروس، عبر اور اسی اسباق، ان تمام چیزوں کو دل قبول نہیں کرتا۔ اس بندے کے سامنے لاکھ آپ نصیحتیں کر لو، اس کے سامنے کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہٰذا جب دنیا کا معاملہ آئے تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کے مقابلے میں اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہو، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو اچھا دیکھتے ہیں، بڑے مالدار کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ آ جائے تو اسلام نے ہمیں سکھایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جب ایسا معاملہ آ جائے دنیا کے معاملے میں آپ توازن کرنے لگو، آپ کمپیئر کرنے لگو، تو ایسے معاملے میں چاہیے کہ اپنے سے چھوٹے پر نظر ڈالا جائے، اپنے سے جو کمتر ہے اس سے کمپیئر کرا جائے۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، آپ سے جو اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ بالکل مناسب ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو حقیر نہ جانو۔ اگر آپ اپنے سے بڑوں سے کمپیئر کرنے لگ جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی نعمت کو حقیر جاننے لگو گے۔ اگر آپ اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا احساس آپ کو ہوگا۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کو توازن رکھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ایک بہترین نصیحت یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کی جائے۔ معاملہ یہیں سے بگڑتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہیں سے اس کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کا جذبہ آتا ہے۔ عون بن عبداللہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں اسلاف میں، کہتے ہیں
کنت اجالس الاغنیا فلا ازال مغموما، میں پہلے مالداروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، فلا ازال مغموما، ہمیشہ جو ہے مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کئی باتیں سننا پڑتا تھا، اور کنت ارى ثوبا احسن من ثوبی، ان کے کپڑوں کو دیکھا کرتا تھا میرے سے اچھے کپڑے، ودابة افرح من دابتی، اور ان کی سواریوں کو دیکھا کرتا تھا میرے سے اچھی سواریاں ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے دیکھا مالداروں کو چھوڑ کر کے غریبوں اور مسکینوں کی صحبت اختیار کی، فجالست الفقراء فاسترحت، میں نے غریبوں اور مسکینوں کی صحبت اختیار کی اور یہاں سے مجھے راحت محسوس ہونے لگی۔ تو معلوم ہوا اچھی صحبت اختیار کریں، آپ غلط صحبت اختیار کرتے ہیں وہیں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہو، آخرت کی جو حقیقت ہے، اللہ رب العالمین نے آخرت کی جو حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہ بھی سامنے ہو، ہم آخرت کو ترجیح دیں دنیا کے مقابلے میں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پرستار نہیں آخرت کے طلبگار بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، کل عمل کا موقع نہیں ہے، آج آپ کو بدلہ نہیں دیا جائے گا اور بدلہ کل ملے گا، جب عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا تب جا کر آپ کو حساب و کتاب کر کے آپ کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ لہٰذا وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پرستار نہ بنو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو سمجھتے ہوئے آخرت کے بندے بن کر کے رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔